اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اج سکھ متران دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے اج سکھ متران دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لولو وچ شوق چنگیریے لولو وچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور کیا ہن مد بریاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق کیا کتے جا لڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد گزرے نیاز زندگی عشق نبی دے وچ گزرے نیاز زندگی عشق نبی دے وچ نعتاں میں پڑھدا رواں سونے مٹھل من ٹھار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاة والسلام پھر کیوں نہ کہوں کہ میں سنی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد بھی میرا لاشا کہے گا الصلاة والسلام تمامی بھائی بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے اس نیت سے درود پاک پڑھیے کہ گنبد خضرہ میں بیٹھے میرے حضور آپ کی اس پاک محفل کو دیکھ رہے ہیں اپنے کانوں سے سماعت کر رہے ہیں کوئی بھی لب خاموش نہ رہے جم جم کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیے اور یقین کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے درود پاک طبیعت بحال کرتا ہے اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے درود پاک طبیعت بحال کرتا ہے اور جس نے میرے نبی کی ذات پہ درود بھیج دیا وہ شخص مرتا نہیں صرف انتقال کرتا ہے محبت کے ساتھ بابازی بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ حضرات محترم کل نفس ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ ہر جاندار چیز نے چکھنا ہے جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے جو چیز بنی ہے اس نے ٹوٹنا ہے موت کے بارے میں کسی کا انکار نہیں ہے یہ آنی ہے ایک دن آ کے رہے گی جس طرح کہ آپ سب احباب کو پتا ہے آج سے چند دن پہلے جناب محترم بھائی فریاد صاحب بھائی شہباز صاحب اور بھائی یونس صاحب کے والد محترم جو کہ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے چلے گئے آج ان کا 10ویں پاک کا ختم شریف ہے آج کا یہ کٹ آج کا یہ میلاد آج کا یہ پنڈال ان کے سال ثواب کے لیے ہی سجایا گیا ہے ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا ذکر و ذکر کرنا اللہ پاک اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم کے دنیا اتے رکھ تو بندیا انجدہ بین کھلون دنیا اتے رکھ تو بندیا انجدہ بین کھلون تو آمیں تے حسن سارے ٹر جامیں تے رون تو جن دوستوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے باہر جو دوست کھڑے ہیں یا گھروں میں اس انتظار میں ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے پاک کلام سے محفل کا آغاز ہو رہا ہے جلد جلد محفل کے پنڈال میں تشریف لائیں اور محفل کی رونق کو دوبالا کریں جن دوستوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے پاک کلام سے محفل کا آغاز ہو رہا ہے جلد جلد محفل کے پنڈال میں تشریف لے آئیں اور محفل کی رونق کو دوبالا کریں حضرات محترم کے ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے لوگ پوچھتے ہیں ذکر نبی سے کیا ملتا ہے ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے کیونکہ بے دم یہی تو 5 ہیں بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کہ چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہیں چاراں ورگا چارے یار نبی دے عاشق کوئی نہیں چاراں ورگا تے نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان نثاراں ورگا تے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا چون یاراں ورگا آزم شان صدیق دی کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا کہ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے اور ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش ایک رات کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے ماں اگر زندہ ہو پھر دکھ بھی نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو سنا ہے باپ زندہ ہو
تو پھر کانٹے نہیں چبھتے، سنا ہے باپ زندہ ہو پھر کانٹے نہیں چبھتے۔ آئیے اسی کے ساتھ آج کی محفل کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کی تشریف لاتے ہیں ارجنت القرہ، تاج القرہ، سراج القرہ، معراج القرہ جناب محترم مولوی محمد شبیر صاحب سے تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ سبھی دوستوں سے گزارش ہے بڑے پیار سے اللہ کا پاک کلام سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین و رب المغربین، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ احباب بڑے پیار سے اللہ کا پاک کلام سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات محترم سن کے جتنا دلوں میں سرور آیا ذرا اتنی محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم کے صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی ساس ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہو تنظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی عبادت وہ لاکھ کر لے لیکن مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو جن دوستوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ایک بار پھر میں اعلان کر رہا ہوں کہ جن دوستوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ کے پاک کلام سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے، جلد جلد محفل کے پنڈال میں تشریف لیں اور محفل کے رونوں کو دوبالا کریں۔ جو میرے دوست باہر کھڑے ہیں یا گلی میں مہمان حضرات بھی جو باہر کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے پاک کلام سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے، جلد جلد محفل کے پنڈال میں تشریف لائیں اور محفل کے رونوں کو دوبالا کریں۔ آئیے اسی کے ساتھ اگلے خسنا خان خوبصورت آواز خوبصورت انداز جناب محترم بھائی محمد اخلاق صاحب سے ملتوی تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ولگل لالا بے کمال ولگل لالا بے کمال
کشفت جا بے جمالہ اسند جمیعوں کے صالح صلو علیہ وآلہ ولگللہ بکمالہ کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں یہ تو اپنا نصیب ہے ولگللہ بکمالہ کشفت جا بے جمالہ اسند جمیعوں کے صالح صلو علیہ وآلہ ولگللہ بکمالہ مجھے مت کہو میں غریب ہوں مجھے مت کہو میں غریب ہوں میرا سب سے اونچا مقام ہے میرا سب سے اونچا مقام ہے ولگللہ بکمالہ کشفت جا بے جمالہ اسند جمیعوں کے صالح صلو علیہ وآلہ ولگللہ بکمالہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب اخلاص صاحب جو بڑا خوبصورت انداز میں ہدیہ کی در پہ فرما رہے تھے حضرات محترم کے نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے نعت پڑھ پڑھ کے رات کرتا ہوں نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے نعت پڑھ پڑھ کے رات کرتا ہوں میری عزت اس لیے ہے ناصر کہ میں مدینے کی بات کرتا ہوں اور یہ نعت خوانی ہم سے موت بھی چھڑا نہیں سکتی یہ نعت خوانی ہم سے موت بھی چھڑا نہیں سکتی ہم قبر میں بھی یا رسول اللہ کے گیت گاتے جائیں گے تو آئیے اسی کے ساتھ اگلے سنا خان خوبصورت انداز خوبصورت آواز جناب محترم حافظ محمد ایان صاحب سے تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کی تدبیر فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہو نگاہ کرم یا محمد ہو نگاہ کرم یا
اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہو نگاہ کرم یا محمد، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے۔ میری قسمت میں وہ دن بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل ہو سائے، میری قسمت میں وہ دن بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل ہو سائے، میری اس کے سوا میرے مولا، میری اس کے سوا میرے مولا، اور کوئی تمنا نہیں ہے، ہو نگاہ کرم یا محمد، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے۔ لامکا تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی، لامکا تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے، ہو نگاہ کرم یا محمد، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے۔ کٹ ہی جائیں گے دن زندگی کے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، کٹ ہی جائیں گے دن زندگی کے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے، ہو نگاہ کرم یا محمد، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہو نگاہ کرم یا محمد، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے جناب محترم حافظ ایان صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ کی عقیدت پیش فرمائے۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ عیان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائے تھے. حضرات محترم کے موت آنی ایک دن آ جانی، کسے اج جانا تے کسے کل جانا. موت آنی ایک دن آ جانی، کسے اج جانا کسے کل جانا. تے چڑھیا ہویا ہے سورج حیات والا، ڈلدا ڈلدا آخر ڈل جانا. تے 100 برے جیلا پامیں اس جہانی اندر وار موت دا ایک دن چل جانا. چنگا بندہ چشتی دنیا تے او جدی قبر اتے قیامت تک دیوا پل جانا. کیونکہ دنیا تے آ کے سانجاں پان والے ایک کلے کلے آئے تے کلے کلے گئے نے. دنیا تے آ کے سانجاں پان والے کلے کلے آئے تے کلے کلے گئے نے. تے پا کے دھرتی دے سینے تے محل اچے آخر کار زمین دے تھلے گئے نے. تے جنہ تھاواں دی خاطر زیبا انسان کیتے تھاں انہاں دے اتھے ملے گئے نے. چھڑ دے سائم عبادت ناز کرنا اتھے کئیاں دے الٹ مسلے گئے نے. تو آئیے اسی کے ساتھ اگلے خسنہ خان خوبصورت آواز خوبصورت انداز جناب محترم مولوی شبیر صاحب سے مولوی تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. جن دوستوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں. تقریباً 5-7 منٹ کے بعد انشاءاللہ اسٹیج پہ جلواگر ہوں گے. تو آپ حباب سے گزارش ہے کہ جلد از جلد محفل کے پنڈال میں تشریف لائیں اور محفل کی رونق کو دوالا کریں. بڑی مہربانی. باوازی بلا درود پاک سب حضرات مل کے پڑھ لیں. کوئی لب خاموش نہ رہے تاکہ مرحوم نو ساڑے آندہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک حدیث درود پاک ہے، اس تو بعد نعت. درود پاک کسی بھی حالت چ پڑھا جائے نا، پاویں دکھلاوے دا پڑھا جائے پاویں جس طرح مرضی پڑھا جائے، ایک قبول ہوندا. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھن والے نوں احد پہاڑ جتنا ثواب ہوندا. احد پہاڑ تقریباً 4 کلومیٹر لمبا ہے. ایک باری درود پاک جڑا پڑھدا ہے احد پہاڑ جتنا ثواب ملدا ہے. تے جن ماشاءاللہ بیٹھے ہو سارے حضرات مل کے تے گونج پہ آئینی چاہیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ 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 سب پڑھو. اللہ 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 اللہ. سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، کہتی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے، کہتی حسن و جمال نے تیریاں زلفاں دے. اللہ 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 اللہ. رومی جامی سادی جنو ویخ لو، رومی جامی سادی جنو ویخ لو، رومی جامی سادی جنو ویخ لو، رومی جامی سادی جنو ویخ لو. اللہ دی سو قیدی سارے زلفاں دے، اللہ دی سو قیدی سارے زلفاں دے،
رب کر دائے آپ نظارے زلفاں دے رب کر دائے آپ نظارے زلفاں دے دن چڑھ دائے آسرا لے کے چہرے دا 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 راتاں نو بھی یار سہارے زلفاں دے راتاں نو بھی یار سہارے زلفاں دے رب کر دائے آپ نظارے زلفاں دے رب کر دائے آپ نظارے زلفاں دے اللہ دے قرآن نو پڑھ کے ویخ لو 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 مدحہ خان کل سپارے زلفاں دے مدحہ خان کل سپارے زلفاں دے رب کر دائے آپ نظارے زلفاں دے رب کر دائے آپ نظارے زلفاں دے اجمل مینو ناز بڑھائے بختاں تے اجمل مینو ناز بڑھائے بختاں تے کیونکہ میرے گھر نے بال نے تیری زلفاں دے میرے گھر نے بال نے تیری زلفاں دے رب کر دائے آپ نظارے زلفاں دے رب کر دائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری کیونکہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے ہر ایک گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی 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 ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی ہے ہر ایک ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل میلاد مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ حضرت صاحب تشریف لے آئے نا ایڈے دوست پیچھے بیٹھے ہیں پہلا بھی گزارش کی تھی ایک بار پھر گزارش کرنا بڑی محبت نہ تشریف لے وہ اگے بڑی مہربانی دیکھو ایڈا لمبا سفر کر کے آئے وہ کانو زید کر دے گئے اگے آجو سارے دوست بیٹھے ہیں جب مولوی حضرات کانو کچھ کہن کے تو میں ذمہ دار ہوں بڑی مہربانی دوست پیچھے بیٹھے ہیں آگے آجو یار اٹھ کے بڑی مہربانی سٹیج دے قریب آجو آجو اٹھ کے آجو یار بڑی مہربانی ادھے چھ گسے والی گل نہیں بھراوا ہاتھ بن کے گزارش کر رہے ہیں کہ گیا جو سٹیج ذرا قریب ہو کے بیٹھو کہ محفل دی رونق دوبالا ہوئے گی کیونکہ جڑا باہروں آندا نا وہ ویکھ کے تہاڈے آل تے تہاڈے قریب آ کے بیٹھ جاندا ہے بڑی مہربانی وکھرے وکھرے ٹولیاں بنا کے بیٹھے تسی بڑی مہربانی حضور دے ملاد دے وچ آئے ہو جتنی محبت نال تسی تشریف لا کے اتنی محبت نال ہی اگے تشریف لاؤ بہت مہربانی زور والی کوئی گل نہیں تسی بزرگ الحمدللہ ساڈے متھے دا تاج ہو بڑی مہربانی تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ بچے تھوڑا جا پیچھے ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے پتر پیچھے ہو جاؤ شاباش بڑی مہربانی
سیانے سیانے دوست اگے آ جاؤ، بچے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ تاکہ حضرت صاحب سیالکوٹ تو تشریف لے کے آئے نا، انہوں نے پتہ لگے کہ صحیح کسی نے کوئی گل سنانی ہے۔ تسی تھوڑا تھوڑا پاویں قریب آ جاؤ، جڑے بعد بیٹھے آن کو پیچھے بیٹھ جان کی، بڑی مہربانی۔ حضرت محترم، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما ہے 100 برس کا پر پل کی خبر نہیں، اور رہنا نہیں کسی کو جانا ہے سب کو آخر، رہنا نہیں کسی کو جانا ہے سب کو آخر، 2-4 دن کے لیے یہاں گر ہوا تو کیا ہوا۔ تو آئیے چند منٹوں کی حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم مولوی عبدالمجید صاحب سے ملتی تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں عقیدت پیش کریں۔ اس کے بعد حضرت صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری زہد ندیم سلطانی صاحب جو کہ سیالکوٹ تو تشریف لائے ہیں، ساڑی سٹیج دی زنت نے جنہاں دوستان تک میری آواز پہنچ رہی ہے، انہاں دے کے میری گزارش ہے جلد جلد محفل دے پنڈال چ تشریف لاؤ، محفل دی رونق کو دوبالا کرو، انہاں تو بعد انہاں دا خصوصی خطاب ہوئے گا، بڑی مہربانی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی احباب محبت نال درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سید یا نور اللہ۔ رب کریم دے ارشاد مبارک جو کلام پاک پڑھی گئے، کوئی جان اللہ دے حکم تو بغیر مر نہیں سکتی، اور اس کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ یہ اس پاک کلام دا ترجمہ کہ جو بھی دنیا دے آیا ہے اس نے جانا ہے، جس طرح اللہ کریم دے حکم دے مطابق ہی دنیا دے اتے آنا ہے، اسی طرح ہی اللہ دے حکم دے مطابق ہی واپس بھی جانا ہے۔ اور اس واپسی جان دے اندر جتنا بھی وقفہ اللہ کریم نے یہ سانو عطا فرمایا ہے، یہ زندگی سنوارن دا اللہ کریم نے ایمان والیاں واسے، جنہاں نو اللہ کریم نے ایمانت دی دولت عطا فرمائی ہے، انہاں دے واسے یہ سارا حساب کتاب جنہ بھی زندگی دا یہ سرمایہ پھر کٹھا کر کے اللہ کریم دے حکم دے مطابق واپس جانا ہے، تے ایدھا قبر دے اندر پھر اللہ کریم اجر عطا فرمان گے۔ اس تو بعد پھر جتنا وقفہ قبر دے اندر ہے، اس تو بعد پھر ایک دن اللہ کریم اپنے وعدے دے مطابق واپس بلان گے، پھر سارے دے سارے ایک میدان چ جمع ہو کے اس تو بعد ایسا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ زندگی جڑی اللہ کریم دے حکم دے مطابق گزاری ہے، وہ آخرت دی زندگی بھی اسے چیز دا صدے باب ہوئے گا۔ اللہ کریم دے نظام دے مطابق اس ویلے پھر موت نہیں آبے گی، ابدی زندگی اللہ کریم عطا فرمان گے، تے وہ پھر جنہاں نے بے رب نو راضی کیتا اس زندگی دے اندر، اللہ کریم انہاں تے راضی ہو کہ انہاں نو پھر انعامات و کرام جو بھی عطا فرمان گے۔ اللہ کریم نے ایک پاک کلام جو دے وچ فرما دیتا، اس وچ ذرہ برابر بھی کسی نو کوئی شک دی گنجائش نہیں۔ اللہ کریم دے حکم دے مطابق دنیا دا جو کچھ نظام چل رہا ہے، اور پھر اللہ کریم جس نظام نو نہ کو بندہ اپنے ہاتھ زور بازو دے نال بدل سکتا ہے، نہ ہی اپنے حساب کتاب نو بدل سکتا ہے، بلکہ رب کریم دے جو نظام نے جو بنایا گیا، اللہ کریم نے اس سے انعامات رکھے ہیں، جو مینوں راضی کر کے آئے گا تو میں اس نو انعامات عطا فرماؤں گا۔ اور پھر اللہ کریم دے انعامات ایسے نے، اللہ کریم نے جنہ راضی کیتا ہے، میدان محشر جدوں آواز بلند ہوئے گی، قبران دے وچوں اٹھ جان گے، تو اٹھن تو بعد جڑے ایمان والے لوگ ہون گے، انہاں نو اللہ کریم فرمان گے کہ تسی آج عزت و اکرام دے نال میری بارگاہ وچ آؤ گے، تسی چل دے نہیں جاؤ گے، بلکہ تواڈے واسطے سواریاں بھیجیاں جان گیاں۔ یہ اللہ نو راضی کرن دا وقت جو سانو ملیا ہے، اس نو سنوارن دا آج ساڈے کول زندگی دے اندر جو زندگی ملی اسی ہر کام جوڑا دین دا کام ہے،
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੀਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਝਿਜਕ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੁਥਰਾ ਸਾਫ਼ اور پاکیزہ مذہب سانو اللہ کریم نے ایسا عطا فرمایا جنہوں رب کریم نے فرمایا میرا اے پسندیدہ دین ہے، جنہوں اسی آج قبول نہیں کر رہے۔ اسی اس سے چلنا، اسی کہنے ہیں کہ اس سے نہیں چل سکتے، اسی ہے شیطان دے ہتھاں تے چلنا، اس دے ہاتھ کنڈیاں تے چلنا، اس دے پیروکار بننا، اس دے واسطے اسی چھاتی چوڑی کر کے اسی کم غلط تو غلط بھی کر جانے ہیں، مگر کی ہے اللہ دے پیارے محبوب آقا अलैहिस्सलाम دی پیاری سنت عمل کر کے سانو فخر ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے سانو اے نیکی دا جذبہ عطا فرمایا، اور نیکی دا جذبہ کنہ دے واسطے کامیابی ہے جنہاں نے ایمان قبول کیتا ہے۔ ایمان دی حالت دے وچ جنہاں نے بھی ایسے عمل کیتے ہیں اللہ کریم انہوں اے انعام عطا فرمان گے۔ وقت قلیل ہے، اللہ کریم ساڈی حاضری سب دی قبول و منظور فرمائے، اللہ کریم ساڈے تے رحمت فرمائے، اللہ کریم سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے، برائیاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم اس دین اسلام دے نال سانو پکی اور سچی محبت عطا